السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 49۔ استثناء و مستثنیٰ منہ کسے کہا جاتا ہے جی؟ کسی چیز کو بہت سی چیزوں سے الگ کرنے کو استثناء، اور جس چیز کو الگ کیا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ حال اور ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی چیز کی حالت یا کیفیت ظاہر ہو وہ حال، اور جس چیز کی ہو وہ ذوالحال کہلاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں جی؟ اسم کا اسناد اسم کی طرف ہوگا تو جس کی طرف ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور جس کا ہوگا وہ مسند ہوگا، اور جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ فعل کا اسناد اسم ہوگا تو فعل کو مسند کہیں گے، اور جس اسم کی طرف ہوگا اسے مسند الیہ، اور جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مفعول کی کون کون سی اقسام ہیں؟ مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول مطلق۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول فیہ سے کیا مراد ہے؟ جس مکان یا وقت میں فاعل کا فعل واقع ہو مفعول فیہ یا ظرف کہلاتا ہے۔ ظرف مکان کی کتنی قسمیں ہیں؟ غیر محدود اور محدود، دو اقسام ہیں۔ ظرف زمان کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ غیر محدود اور محدود۔ مفعول مطلق سے کیا مراد ہے؟ فعل کا مصدر یا حاصل مصدر کسی خصوصیت کے ساتھ اس عبارت میں آتا ہے جس میں وہ فعل ہو تو مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ جار اور مجرور سے کیا مراد ہے؟ جو حروف ایک لفظ کے معنی کو دوسرے سے ملاتے ہیں ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ جس لفظ پر یہ حروف ہوتے ہیں انہیں مجرور کہتے ہیں۔ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک ہی جملے سے ساری بات پوری ہو جائے۔ مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک سے زیادہ جملے مل کر ساری بات مکمل کریں۔ جملہ مقروضہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی کلام کے دوران میں ایک ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی بولا جائے تو کلام میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا، اس جملہ کو جملہ مقروضہ کہتے ہیں۔ جملہ معللہ کسے کہتے ہیں؟ معلول اور علت مل کر جملہ معللہ بناتے ہیں۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو۔ مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کی بجائے کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ اسم اس ضمیر کا مرجع کہلاتا ہے۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ نہ لایا جائے اس کے معنی بخوبی سمجھ میں نہیں آتے۔ جو جملہ اس کے معنی پورا کرتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے۔ اسم تفصیل سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی ایک چیز یا شخص کی برائی یا بھلائی دوسرے شخص یا چیز سے کم یا زیادہ ظاہر کی جائے تو ایسی صفت اسم تفضیل کہلاتی ہے۔ جس کے تفضیل نفسی سے مراد کیا ہے جی؟ کمی، جس کے معنی بغیر کمی یا زیادتی کے سمجھے جائیں۔ تفضیل بعض سے کیا مراد ہے جی؟ جس کے معنی دو چیزوں یا دو شخصوں کے باہمی مقابلے سے سمجھے جائیں۔ تفضیل کل سے کیا مراد ہے؟ جب کسی ایک شخص یا چیز کو سب سے اچھا یا برا خیال کیا جائے۔ اس میں عدد کسے کہتے ہیں؟ جو اشخاص یا چیزوں کی تعداد کو ظاہر کرے۔ افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے؟ جن افعال میں محض کام کے ہونے یا ہو جانے کی کیفیت پائی جائے انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال معاون سے کیا مراد ہے؟ جو افعال دوسرے افعال کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ افعال دعائیہ کسے کہتے ہیں؟ جن افعال میں کوئی دعا پائی جاتی ہے انہیں افعال دعائیہ کہتے ہیں۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہو، جس چیز سے یہ اختلاف ہو بپا ہو اس کو عامل کہتے ہیں۔ اسم کے تین اعراب کون سے ہیں؟ رفع، نصب اور جر۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس پر نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ حالت رفعتی سے کیا مراد ہے؟ جا زید من جا عامل اور زید کا اعراب حالت رفعتی کہلاتا ہے۔ حالت نصبی سے کیا مراد ہے؟ رائت زیدن میں رائت عامل اور زید کا اعراب نصب ہے۔ حالت جری سے کیا مراد ہے؟ ضیبت بزید میں بے عامل اور زید کا اعراب جر ہے۔ فردوسی کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ فردوسی کا پورا نام کیا ہے؟ ابو القاسم منصور بن حسن فردوسی۔ فردوسی کہاں پیدا ہوا؟ طوس کے علاقے طاہران کے ایک گاؤں باج میں۔ فردوسی کب پیدا ہوا؟ 329 ہجری میں۔ فردوسی کون تھا؟ گاؤں کا چھوٹا سا ذمہ دار تھا اور بڑی خوشگوار زندگی گزارتا تھا۔ فردوسی نے اپنی یادگار تصنیف پر کتنے سال صرف کیے؟ 25 سال۔ فردوسی کیا کام کرتا تھا؟ طوس میں کھیتی باڑی۔ فردوسی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 411 ہجری بمطابق 1040 عیسوی۔ فردوسی کی اولاد کتنی تھی؟ اس کی ایک بیٹی تھی۔ خواجہ حافظ شیرازی کا لقب کیا تھا؟ شمس الدین۔ خواجہ حافظ شیرازی کا نام کیا تھا؟ محمد۔ خواجہ حافظ شیرازی کا تخلص کیا تھا؟ حافظ۔
خواجہ حافظ شیرازی کے استاد کا نام کیا تھا؟ شمس الدین محمد عبداللہ شیرازی۔ خواجہ حافظ شیرازی نے کیا تعلیم حاصل کی؟ حافظ قرآن تھے اور فقہ و تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ حافظ شیرازی 726 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حافظ شیرازی شیراز میں پیدا ہوئے۔ حافظ شیرازی کے والد کا نام بہاؤالدین اصفہان تھا۔ حافظ شیرازی کے والد اصفہان کے تاجر تھے۔ حافظ شیرازی نے 791 ہجری بمطابق 1388 عیسوی میں وفات پائی۔ حافظ شیرازی اپنی محبوب سے عرگاہ مصلی میں دفن ہے۔ اہل ایران حافظ شیرازی کو مصلی سے کیا کہنے لگے؟ خاک مصلی۔ عمر خیام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے صوبہ خراسان میں 1050 میں۔ عمر خیام کا اصل نام کیا ہے؟ ابوالفتح عمر ابراہیم۔ عمر خیام کی پہلی کتاب کا نام کیا تھا؟ علم فلکیات یا مکعبات۔ عمر خیام کی پہلی کتاب کس کے متعلق تھی؟ علم ریاضی سے متعلق۔ عمر خیام نے ایک کیلنڈر ترتیب دیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ تقویم جلالی، جو سلطان الپ ارسلان کے بیٹے سلطان ملک شاہ کے کہنے پر بنایا تھا۔ عمر خیام کی کتابوں کے ترجمے کن زبانوں میں ہو چکے تھے؟ جرمن، روسی، انگریزی، ڈچ، عربی، ہندی۔ عمر خیام نے کب وفات پائی؟ 1123 میں نیشا پور میں۔ عمر خیام کی رباعیات کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ عبدالحمید ادم، صبا، اکبر آبادی اور سلیم کاشر نے۔ شیخ سعدی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 404 ہجری ایران کے شہر شیراز میں۔ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ مصلح الدین عبداللہ۔ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے والد سے۔ شیخ سعدی کن کن ملکوں کی سیر و سیاحت کی؟ مصر، فلسطین، آرمینیا، عرب، ایران، توران، حبش وغیرہ۔ شیخ سعدی نے کب وفات پائی؟ 691 عیسوی میں۔ آپ جہاں دفن ہیں وہاں کا مشہور نام کیا ہے؟ سعدیہ۔ گلستان اور بوستان شیخ سعدی کی کتابیں ہیں۔ شیخ سعدی نے گلستان کو 656 عیسوی میں مکمل کیا۔ گلستان سعدی میں 8 ابواب ہیں۔ پشت سر من چرا نشتہ بیا پیش کا مفہوم کیا جی؟ تو میرے پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ روئیم بنشیں کا مفہوم ہے میرے سامنے بیٹھ۔ من ہمیں جا خوب نشستہ ہوں کا مطلب ہے میں یہیں اچھا بیٹھا ہوں۔ برخیزت پہلوے من بھی نشیں کا مطلب ہے اٹھ کر میرے پہلو میں بیٹھ۔ من جلو شمام نشینم کا مفہوم کیا ہے؟ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ حقب چرام کش پیش بیا کا مفہوم کیا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹتا ہے، آگے آ۔ من خیلے خوب نشستم کا مفہوم کیا ہے؟ میں بہت ہی اچھا بیٹھا ہوں۔ من دو زانو پیش شمام نشینم کا مفہوم کیا ہے؟ میں دو زانو ہو کر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ پیش من دو زانو نشستن ضروری نسبت کا مفہوم کیا ہے؟ میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ در خدمت استاد و پدر و مادر مثلث باعث نشست کا مفہوم کیا ہے؟ استاد اور ماں باپ کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ پس تر چرام نشینی بالا تر نشین کا مفہوم کیا ہے؟ نیچے کیوں بیٹھا ہے، اوپر ہو کر بیٹھ۔ روئے سندلی بے نشینت کا مفہوم کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھو۔ پاروئے پا انداختہ نشستن بے ادبی است کا مفہوم کیا ہے؟ پاؤں پر پاؤں چڑھا کر بیٹھنا بے ادبی ہے۔ دست ستوں رنج کردہ نشستن علامت فکر است کا مفہوم کیا ہے؟ ہاتھ تھوڑی کے نیچے دھر کر بیٹھنا فکر کی علامت ہے۔ دور بیں رافتن ہر لحظہ پشت سر دیدن نشان گوئی است کا مفہوم کیا ہے؟ راستہ چلتے ہر گھڑی پیچھے مڑ کر دیکھنا حماقت کا نشان ہے۔ ہن کنانم کجا است کا مفہوم کیا ہے؟ میرے ٹیسٹر کا پیراہن کہاں ہے؟ زبان کیا ہے؟ جس چیز کے ذریعے ہم اپنے خیالات و تصورات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ماہرین لسانیات کے نزدیک زبان کا مقصد اپنے خیالات کا اظہار ہے۔ جدید لسان یعنی زبان کی تعریف کیا جی؟ ہوکٹ کے مطابق زبان سے مراد معلومات کا وہ ذخیرہ جو کہ ماہر لسانیات کو اپنی تحقیقات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ لسانیات کے ماہر علم لسانیات کو کتنی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3۔ لسانیات کے ماہر علم لسانیات کو کون کون سی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ تشریحی، تاریخی اور تقابلی۔ زبان مافی الضمیر کے اظہار کا آلہ ہے، یہ کس کا نقطہ ہے؟ اردو زبان کی اہمیت کا۔ انسان زبان کی بدولت اشرف المخلوقات بنا، زبان کی وجہ سے ذوق جمالیات کو جلا ملی۔ زبان علمی و ادبی خزانوں کا محافظ ہے۔ اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ پاکستان کے سیاسی استحکام میں اردو زبان کا کردار اور اردو زبان پاکستانی ورثے کی امین ہے۔ یہ تمام نکات اردو زبان کی اہمیت کے ہیں۔ لیکچر نمبر 49 مکمل ہوا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔